صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني صلوات صلی اللہ محمد. کرم عباس سراپا تشکر اور مجسم نیاز مندی ہے بارگاہ محمد و اہل بیت محمد کا کہ جن کے وسیلہ اور توسل سے اس طیب و طاہر مقام پہ نوکری دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے پروردگار عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں آپ سب حضرات کا اس طیب و طاہر مقام پہ تشریف لانا، میرے بھائی ذیشان نقوی صاحب کا یہ پرخلوص اہتمام کرنا اور بی بی کی آمد کا جشن منانا، آپ سب کو آپ سب کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اس عظیم ترین عبادت کا امام زمانہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی محفل مخصوص ہے شہزادی کونین کے ذکر کے لیے. عجیب رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ کا جناب سیدہ، جس کو سمجھنے کے لیے کم از کم محمد ہونا ضروری ہے. یعنی اس سے کم معیار نہیں ہے جناب سیدہ کا مقام سمجھنے کے لیے. آپ اور میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے آپ کی زحمتوں کو، آپ کی سماعتوں کو زحمت دے رہا ہوں، اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں. میری مجال ہی نہیں کہ میں جناب سیدہ کے فضائل بیان کر سکوں. جناب سیدہ کے فضائل بیان کرنے والی پہلی ذات اللہ کی ہے. اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ جب مجھے چھپنے کی ضرورت درپیش ہوئی تو میں نے سیدہ کا سہارا لیا. اس سے بڑھ کے اور میں کیا بیان کروں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. چھپنے کے لیے ضروری ہے جو چھپ رہا ہے ایک تو اس کی ذات کا ہونا اور ایک کسی ایسی شے کا ہونا جس کے پیچھے چھپنے والا چھپ رہا ہے. چھپنے والا ہے اللہ، جس کے مقام کا کوئی ادراک کر ہی نہیں سکتا، اور جس شے کے پردے میں چھپ رہا ہے وہ جناب سیدہ ہے. یہ ابتدا ہے جناب سیدہ کے فضائل کی. اور میں کیا بیان کروں جناب سیدہ کے فضائل کے بارے میں کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہونے کے باوجود ام ابیہا کہلاتی ہے. یہ اتنا بڑا راز ہے کہ رسول خدا کی بیٹی ہیں لیکن رسول خدا ام ابیہا کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی رسول خدا بھی اپنی والدہ کا درجہ دیتے ہیں. میں کیا بیان کروں جناب سیدہ کے فضائل میں کہ جن کے القابات میں سے ایک لقب بطول ہے. بطول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ باطلا سے نکلا ہے بطول، اس کا جو مصدر ہے وہ باطلا ہے، اور باطلا کا مطلب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے دنیا کو ترک کر کے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو.
یعنی اس نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اپنی ذات کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اس ہستی کو بطول کہتے ہیں۔ یہ ہے لفظی مطلب، اور اصطلاحی مطلب بطول اس عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس نے کبھی مرد کو چھوا نہ ہو۔ دنیا میں جناب سیدہ سے پہلے فقط ایک عورت اس دنیا میں آئی جس کے لیے بطول کا لفظ استعمال ہوا، اور وہ ہے جناب عیسیٰ کی والد گرامی، والدہ گرامی جناب مریم۔ ان کے لیے یہ لفظ بطول قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں ان کے ذکر کرتے ہوئے بطول کا لفظ استعمال اس لیے ہوا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب پھر یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ جناب سیدہ کی شادی بھی ہوئی ہے۔ جن کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، جناب سیدہ غیر شادی شدہ نہیں ہیں، جناب سیدہ کی شادی بھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اولاد سے بھی نوازا، حسنین کریمین جیسے بیٹے عطا کیے، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم جیسی شہزادیاں عطا کی، لیکن پھر بھی لقب بطول ہے۔ یہ راز میں تو نہیں سمجھ سکا، میری عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جہاں پہ لغت کی کتابوں میں بطول کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کبھی کسی مرد کے قریب نہ گئی ہو، صرف اس عورت کو بطول کہا جاتا ہے۔ کتنی طیب و طاہر ذات ہے جناب سیدہ کی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بطول ہیں۔ طہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ جس کی طہارت کی دلیل اللہ قرآن میں آیت تطہیر کی صورت میں دے رہا ہے۔ یہ ایک درود پڑھی بر محمد و اہل بیت محمد۔ جناب سیدہ کے فضائل بیان کرنا عام بندے کے بس کا روگ نہیں، نہ عام بندے کے بس کی جرت ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل سن سکے، اور میں نے جناب سیدہ کا ذکر کرنے کے لیے سہارا لیا ہے رسول خدا شافی محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ایک مشہور حدیث کا، کہ جس میں رسول خدا اپنی پاک زبان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اب اس کا عمومی ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ جگر کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ مترادف ہے جناب سیدہ کے فضائل کو کم کرنے کے، یعنی وجود محمد کا حصہ کہنے کی بجائے فقط جگر کا ٹکڑا کہہ دیا جائے۔ یہ جناب سیدہ کے فضائل کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ اب محمد اگر نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ فقط جگر کا ٹکڑا نہیں، اگر محمد نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، اگر محمد رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، اگر محمد صادق ہے تو فاطمہ صداقت کا حصہ ہے، اگر محمد سخی ہے تو فاطمہ سخاوت کا حصہ ہے، اگر محمد رحمت بن کے آیا ہے تو فاطمہ اس رحمت کا حصہ ہے۔ بس جہاں جہاں تک محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے وہاں وہاں تک سیدہ کا حصہ۔ جہاں تک اقتدار اور اختیار محمد ہے اس اقتدار اور اختیار میں حصے دار ہیں جناب سیدہ۔ اور بضعۃ منی کا مطلب سمجھتے ہیں حصہ، میرا حصہ۔ آپ کے پاس کوئی ایک نوٹ ہے؟ کسی کے پاس؟ میرے فی الحال نہیں ہے۔ کوئی 10 روپے کا یا 20 روپے کا اگر کوئی نوٹ ہو تو آپ کو میں حصے کا
مطلب سمجھانا چاہتا ہوں کہ بالکل چھوٹا نوٹ دیجئے گا، ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ ہے مکمل. یہ کیا ہے؟ یعنی 10 روپے کا نوٹ یہ مکمل ہے. اگر میں اس کو 2 حصوں میں کر دوں، پوری توجہ سے بات سنیے گا، یہ ہو گیا ہے 2 حصوں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی 10 کا نوٹ اور یہ بھی 10 کا نوٹ. یہ مکمل ہے اور یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. اب اگر میں ایک حصہ اپنے پاس رکھوں اور دوسرا حصہ آپ کو دے دوں اور کہوں کہ یہ 10 کا نوٹ ہے، انکار تو نہیں ہوگا کہ یہ 10 کے نوٹ کا حصہ ہی ہے، لیکن کیا یہ قائد اعظم کی تصویر والا حصہ قابل استعمال ہے؟ بھئی قائد اعظم کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ 10 کے نوٹ کا حصہ نہیں ہے. 10 کے نوٹ کا حصہ ہے، لیکن ایک حصہ. اب جو فاطمہ کو چھوڑ کے صرف محمد کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، جی جو ایک حصے کو چھوڑ کے فقط محمد کے دامن گیر ہیں. اجر جناب محمد رسالت معاب کے دامن گیر ہونے کا کوئی کم مقام نہیں ہے، لیکن اگر جناب سیدہ کو چھوڑ کے محمد کے دامن گیر ہو گئے تو وہ بروز قیامت کوئی فائدہ نہیں دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا فضائل ہیں جناب سیدہ کے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کے اس دنیا میں آتی ہے. یہ عام مثال دی جاتی ہے، اگر کوئی بیٹی کے آنے سے پریشان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بیٹی تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. پوری توجہ، بیٹی تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. کتنی بڑی رحمت ہے محمد مصطفیٰ کے گھر میں کہ جو خود دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا، اس کے لیے رحمت بن کے آنے والی کا نام سیدہ ہے. جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اس کے لیے جو رحمت بن کے آئی ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے. صلی اللہ. اور بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیوی شوہر کا نفس ایمان ہوتی ہے. بیوی شوہر کا نفس ایمان ہوتی ہے. کتنا کامل ایمان ہے جناب سیدہ کا کہ جو کل ایمان کا نفس ایمان بن کے آئی ہے. جو کل ایمان کا نصف ایمان بن کے آئی. اور ماں کا درجہ کیا ہے؟ ماں کے درجہ یہ ہے کہ ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں کہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. یہ لفظ تقریباً ہر ماں کے لیے ہی استعمال کر دیا جاتا ہے. ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، فقط اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو کنیز زہرا ہے. جو کنیز زہرا ہے، یہ درجہ اس کے لیے ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے اولاد کے لیے جنت رکھی ہے. کتنی عظیم ہستی ہے جناب سیدہ کی کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے کس کی جنت رکھی ہے کہ جو خود جنت کے مالک ہے. حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی شک تو نہیں. حسنین کریمین جنت کے سردار ہونے کے باوجود اپنی جنت جناب سیدہ کے قدموں میں تلاش کرتے ہیں. بی بی کی عظمت پہ ایک بلند تر درود پڑھ دیجئے. کیا مقام ہے جناب سیدہ کا، کیا شان ہے جناب سیدہ کی. میری زبان کو جرأت نہیں کہ میں بیان کروں کہ جس کے فضائل خود محمد مصطفیٰ بیان کر رہا ہو،
جس کے بارے میں رسول خدا اٹھ کے اس کا مقام بتانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ جس کے لیے سید الانبیاء اٹھ کے استقبال. اچھا، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ محفل میں جو باعزت شخصیت ہے جب بھی تشریف لے آئے اس کے استقبال کے لیے محفل والے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تقاضا ہے احترام کا. جس قدر عزت والا شخص بڑھتا جائے گا اسی قدر اس کا احترام بڑھتا چلا جائے گا. یعنی ابھی ہمارے درمیان کوئی ہم سے زیادہ علم والا آ جائے اس کے لیے ہم سب کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، اور پھر ان سے بڑھ کر کوئی عالم آ جائے تو جن کے لیے سب اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تقاضا ہے نا احترام کا. جس قدر درجہ بڑھتا چلا جائے گا احترام کرنے والے بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک منظر چشم افلاک نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک ہستی جو زمین سے سفر کر کے چوتھے آسمان تک پہنچی اور چوتھے آسمان پر اس کا استقبال کرنے کے لیے کوئی عام ہستیاں نہیں تھی. کہیں سے موسیٰ اٹھا تھا، کہیں سے عیسیٰ اٹھا تھا، کہیں سے آدم اٹھا تھا، کہیں سے ابراہیم اٹھا تھا، کہیں سے یعقوب و یوسف اٹھے تھے. 1,24,000 انبیاء جس ہستی کے استقبال کے لیے اٹھے تھے اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اور جب وہی ہستی زمین پر آئی اور در بطول سے داخل ہو کے خانہ بطول میں داخل ہوئی اور جناب سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا، اب جس کے احترام میں 1,25,000 انبیاء اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، چشم افلاک نے دیکھا کہ وہ نبی جناب سیدہ کے لیے اٹھ رہا. چشم افلاک نے دیکھا کہ یہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے لیے 1,25,000 انبیاء اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے. اور پھر یہ وہی ہستی ہے کہ جو ایک مستور کے لیے اٹھ کے استقبال کر رہی ہے. تو اب مجھے آپ بتائیے کہ مقام سیدہ کیا ہوگا. میں تو عاجز ہوں مقام سیدہ بتانے کے لیے، میری زبان کو جرأت نہیں. پھر چشم افلاک نے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا کہ رسول خدا کا نواسا پنگوڑے میں ہے، شہزادہ حسین گہوارے میں ہے، اور ایک ایسا مریض ہے جو نہ جانے کب سے بیمار پڑا ہے، اور اس انتظار میں پڑا ہے کہ کب محمد مصطفیٰ کے گھر چھوٹے شہزادے کی آمد ہو اور میری بیماری ختم ہو. اب محمد مصطفیٰ کے گھر میں جناب حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی اور وہ جو اس انتظار میں صدیوں سے پڑا ہوا تھا، جاتے ہوئے فرشتوں کو ایک مرتبہ روک کے کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا کہ ہم تو چھوٹے شہزادے کی آمد کی خوشی میں مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. تب فطرس نے کہا کہ اس دن کا انتظار تو میں صدیوں سے کر رہا ہوں، مجھ پہ مہربانی کر، مجھے اٹھا کے در بطول پہ لے جا، حسین کے گہوارے تک پہنچا دے، پھر میں جانوں اور حسین جانوں. اب لے کے آئے. نواسا کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. کم سنی کے عالم میں گہوارے میں ہے، اور فرشتے کو جب کہا گیا کہ اس کا علاج کیا ہے تو تب محمد مصطفیٰ یہ سید الانبیاء ہیں، سب سے برتر ہستی ہے اللہ کے بعد، خود بھی دعا دے کے اسے شفا دے سکتے تھے. دے سکتے تھے یا نہیں؟ بالکل دے سکتے تھے کہ کہہ دیتے کہ جا تجھے اللہ کے حکم سے شفا ہو گئی، یا میرے معجزے سے یا میری برکت سے اللہ نے تجھے شفا دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تجھے میری وجہ سے شفا ملی. کہا اسے لے جاؤ حسین کے پنگھوڑے سے مس کرو. اب فطرس کو حسین کے پنگھوڑے سے مس کیا گیا، اور جیسے ہی مس کیا تو اسے بالوں پر مل گئے، شفا مل گئی. اب جس کو شفا ملی حسین کے صدقے میں، اور شفا دلوانے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر فرشتے کو شفا ملی حسین کے پنگھوڑے سے،
اب وہی محمد مصطفیٰ کی طبیعت ناساز ہے، جو حسین کے پنگھوڑے سے فرشتوں کو شفا دلوانے والا ہے، اس کی اپنی طبیعت ناساز ہے، بدن میں ذوف محسوس کیا اور در بطول پہ تشریف لائے، در بطول پہ تشریف لائے اور جناب سیدہ سے فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو اپنی چادر مجھے عطا کر، اپنی چادر مجھے عطا کر۔ جناب سیدہ نے چادر عطا کی۔ محمد مصطفیٰ جو بدن میں ذوف محسوس کر رہے تھے، اتنی بابرکت چادر تھی جناب سیدہ کی کہ سید الانبیاء کو بھی شفا مل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حسن علیہ السلام تشریف لائے، نانا کی خوشبو محسوس کی، سلام کیا، اجازت طلب کی، چادر کے نیچے داخل ہوئے۔ پھر حسین علیہ السلام تشریف لائے، نانا کی خوشبو محسوس کی، سلام کیا، اجازت طلب کی، چادر کے نیچے داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ گھر میں تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کی، سلام کیا، اجازت طلب کی، چادر کے نیچے داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد جناب سیدہ بھی اسی چادر کے نیچے داخل ہو گئی۔ کتنا عجیب منظر تھا چادر کے نیچے کہ اللہ کو کہنا پڑا، یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ ایک درود پڑھیے بر محمد و اہل بیت محمد۔ آؤ جی، بسم اللہ۔ آپ کا آنا ہی ہمارا جانا ہے، زیادہ دیر آپ کو میں زحمت نہیں دوں گا۔ ایک بات پہ آپ کی توجہ چاہوں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ اب پنجتن پاک اکٹھے ہو گئے چادر کے نیچے، اللہ کو کہنا پڑا کہ اے میرے فرشتوں، آسمان کے رہنے والوں، جو عبادت کر رہے ہو عبادت کو چھوڑ دو، جو قیام کر رہے ہو قیام کو چھوڑ دو، رکوع والے رکوع کو چھوڑ دو، سجدے والے سر اٹھا لو، جو تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو تسبیح و تحلیل چھوڑو۔ سب نے سر اٹھا کے فرشتوں نے یک زبان ہو کر کہا، بار الہ بتا تو صحیح، اپنی تسبیح و تحلیل جو چھڑوا رہا ہے، اپنی عبادت جو چھڑوا رہا ہے، کروانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، ایک مرتبہ میری عبادت چھوڑ کے وہ منظر دیکھو کہ پنجتن پاک چادر کے نیچے اکٹھے ہیں۔ اب جو سب نے زمین پر دیکھا تو عجیب منظر تھا، نور کی شعائیں آسمان تک جا رہی تھی۔ فرشتوں کو کہنا پڑا، یا رب و من تحت الکساء، اے پالنے والے بتا تو صحیح کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اب یہ وہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے محنت کی۔ اللہ نے تعارف کروایا ہے محمد مصطفیٰ کے گھرانے کا، اور تعارف کا تقاضا یہ ہے، تعارف کا اصول یہ ہے، تعارف کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے باعزت ہستی ہوتی ہے اس کا نام سب سے پہلے بتایا جاتا ہے، یا جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کا نام پہلے بتایا جاتا ہے، اور پھر اس کے تعارف سے باقی خاندان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ ہاں، یہ اصول بدل جاتا ہے اگر کوئی تقاضا بدل جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی جاہل باپ کا بیٹا بہت بڑا عالم بن جائے، ایسا ہے، تو پھر اس والد کا تعارف اس عالم کی وجہ سے کروایا جائے گا کیونکہ تقاضا بدل گیا۔ یا کسی بزدل باپ کا بیٹا کوئی بہت بڑا بہادر پہلوان بن جائے تو پھر اس کا تعارف باپ کی وجہ سے نہیں ہوگا، بیٹے کی وجہ سے ہوگا۔ تقاضا بدلا، تعارف کا طریقہ بھی بدل گیا۔ اب تعارف کروا رہا ہے اللہ اور کروا رہا ہے نبی کے گھرانے کا، اور نبی بھی وہ کہ جو سید الانبیاء ہے، نبی بھی وہ کہ جس کے پسینے سے یوسف جیسا نبی خلق ہوا ہے۔
توجہ ہے؟ جس کے پسینے سے موسیٰ جیسا جلیل القدر نبی خلق ہوا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے، اس نبی کے گھرانے کا تعارف کروا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا نام لیا جاتا، ایسا ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے پہلے نام اس کا لیتا، لیکن اللہ اپنے فرشتوں سے اہل بیت کا تعارف اس انداز میں کروا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اہل بیت النبوت، کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالت، اور رسالت کی کان ہیں۔ کان سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، نمک کی کان سے نمک نکلتا ہے، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، یہ ہے رسالت کی کان، یعنی یہاں سے رسالت نکلتی ہے۔ رسالت جہاں سے نکلتی ہے اس کا تعارف کروا رہے ہیں، ومعدن الرسالت۔ پھر فرمایا ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے اور اس کا پدر بزرگوار ہے اور اس کا شوہر نامدار ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ اسی جملے میں میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا، اپنے بیان کو مکمل کر دوں گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم اہل بیت نبوت، یعنی یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ اس ایک جملے نے اللہ نے بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد پتہ نہیں کون 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 اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، پتہ نہیں کون کون اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، پتہ نہیں کون کون اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے اہل بیت کا تعارف کروا کے یہ بتا دیا کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں بلکہ فاطمہ کے رشتہ داروں کا۔ برعظمت جناب سید ابو الانتر صلوات۔